صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاد خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا معجزہ دیکھو میں خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ ناظرین ذی وقار، ٹی وی 99 پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان میاں شہزاد احمد۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان معروف مذہبی اسکالر علامہ مسعود احمد سیالوی تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشہور ثنا خوان علی صابر جماعتی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میاں صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کی طرف ہمیں واضح اشارے عطا فرمائے ہیں۔ آپ ذرا حضرت جبریل امی کے اس قول کو اپنے مد نظر رکھیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جبریل امی عرض گزار ہوئے حضور عمر کا کوئی صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن ایک بات جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ چوتھے رابع میں ایک ستارہ چمکتا تھا اور وہ 70,000 مرتبہ میں نے اس کو چمکتے دیکھا ہے، اور وہ کئی سو سال کے بعد چمکتا تھا، اور میں نے اس کو اتنی مرتبہ مشاہدہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزت ربی، کہ رب عزت کی جلال کی قسم، انا ذالک الکوکب، وہ جو ستارہ تھا وہ میں ہی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو قرآن میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ فی ستۃ ایام، ہم نے انہیں جو ہے وہ 6 دنوں میں بنایا۔ تو اگر اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ وقت ہمیں جو ہے وہ درکار ہوگا، لیکن کیونکہ ہمارا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو ہے وہ موسوم ہے، تو ہم اس میں جو میں آپ کے سوال سے جو بات اخذ کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے ہمیں کیا اشارے ملتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی ان کا خمیر بھی جو ہے وہ گوندا نہیں گیا تھا۔ پھر حضرت جابر نے جب پوچھا کہ آقا کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا، تو آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں۔ علامہ صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی اس بات سے آگاہی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں
کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح طیبات کو ایک محفل میں جمع فرمایا بے شک اور ان سے میثاق لیا، حلف لیا. ہمارے ناظرین کو اس کے متعلق بھی بتائیں. جی، عالم ارواح کے ہمیں قرآن سے مطالعہ سے دو محافل کا پتہ چلتا ہے اللہ کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی توحید کے حوالے سے تھی، جس میں ہر خاص و عام کو دعوت تھی، ہر کوئی آ سکتا تھا. ہم بھی، جی بالکل، ہماری روحیں بھی وہاں. بالکل ہر عام. خاص سے مراد میری یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا انسان، مسلمان ہوں، کفار ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب کو دعوتیں عام تھی. تو عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا جلسہ جو اپنی توحید کے حوالے سے فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو وہاں تو سارے تھے، لیکن فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ ایک اور پروگرام تھا جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا، جو آمد مصطفیٰ کے حوالے سے تھا کہ میرا محبوب ہے، ہم نے اس کے لیے کائنات بنائی ہے. اللہ. اب دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ جیسے چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں انسان کی شکل اس کی تخلیق فرماتا ہے. لیکن جب ہم حضرت حسان بن ثابت کے پاس جاتے ہیں جو بارگاہ رسالت مآب کے شاعر ہیں، آپ نے حضور سے قرآن سمجھا ہے، آج تو طرح طرح کی انٹرپریٹیشنز ہمارے کانوں میں آتی ہیں اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کس کی بات سنوں. تو آپ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ ہمیں حضور کی شان رسالت سمجھاتے ہیں. کہا باقی سارے اور ہیں، لیکن جب حضور کی بات آئی کأنک قد خلقت کما تشاء، سبحان اللہ. باقی سب کو اپنی مرضی سے، لیکن آقا کیونکہ آپ کی اور اس کی مرضی کوئی جدا تو ہے نہیں ہے، لیکن اس لیے فرمایا کہ آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. شاید اسی لیے حضور جیسا کوئی اور حسین ہے. اللہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. یہ برِ صغیر میں ایک فتنہ بھی چلا تھا کہ دوسرا محمد بھی جو ہے وہ اللہ بنا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس پہ علماء نے بڑا قول لکھا، فرمایا وہ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. اللہ. دوسرے والی تو بات ہی سوچو ہی نہ، تصور ہی نہ، اس کو لاؤ. تو میں جو بات کر رہا تھا، اس محفل میں انبیاء کو بلایا اور فرمایا میثاق النبیین، ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے عہد لیا. کیا لیا؟ کہ جب بھی آپ لوگ دنیا میں چلے جائیں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب و حکمت دے دی جائے. موسیٰ علیہ السلام آپ کا دور ہو، آپ کو کتاب مل جائے، عیسیٰ علیہ السلام آپ کو انجیل مل جائے، آپ اپنی جو ہے وہ شریعت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں. تو جب یہ سارا ہو جائے، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب ہے، جب جی چاہے آ سکتا ہے. آپ کا زمانہ ہو، پھر میرا رسول آ جائے واہ. تو مصدق لما معکم، اور اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگی. سبحان اللہ. جو شریعت، جو کتاب، جو سنت آپ کے پاس ہوگی، میرا نبی اس کی تصدیق فرمائے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر فرمایا کہ اب وہاں آپ کا معاملہ کیا ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ان کی بات کرنی ہے. اقررتم، کیا آپ اس پہ جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء اکرام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. واہ. تو فرمایا پھر مجھے بھی اس پر گواہ بنا لو، میں اس پر گواہ ہوں. اب دیکھیں شان رسالت مآب ایک ایسا جو ہے وہ نازک سا پہلو ہے. انبیاء کو فرما دیا. انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، غلطی کا تصور بھی نہیں. یہ فرمایا فمن تولا بعد ذالک، یہاں بات کر رہے کو پھر گیا نا، فاولئک هم الفاسقون، اللہ. تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے. تو یہ شان رسالت ہے، وہ میثاق اصل ہے. میں یہ شان محبوبی کا اظہار ہے. بالکل ہے، بالکل میاں صاحب آپ نے اللہ صحیح فرمایا. اکبر. تو یہ وہ دوسری محفل تھی جو حضور کی آمد سے پہلے انبیاء کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہستی آ رہی ہیں اور ان ہستی کے متعلق آپ نے کیا. اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں اپنی شریعت کی بات بھی بتاتا ہوں، لیکن جلسے کے خطاب کے دوران آپ فرماتے کہ ایک اور اہم ڈیوٹی بھی میرے ذمے ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے، اس کی بات بھی تم کو سنانی ہے. اللہ. ناظرین، میثاق کے انبیاء علیہم السلام کی اس محفل کو جب حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ نے چشم تصور سے دیکھا تو پھر فرماتے ہیں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو
رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ علامہ صاحب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام 1,24,000 یا کم و بیش اس جہاں میں تشریف لائے، ہر آنے والا نبی اللہ کے اس محبوب نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت اور آپ کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت سے اپنی امت کو آگاہ فرماتے رہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء کے بھی نبی ہیں، بالکل ایسے، امام الانبیاء ہیں، بالکل ایسے۔ اسی لیے معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام اکٹھے ہوئے تو جب وہاں پر انبیاء نے مل کر جو نماز پڑھی تو مصلی امامت پہ اللہ کے محبوب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء نے اپنا امام جو ہے وہ تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جس معاشرے میں جس سرزمین پر آپ تشریف لے کر آئے، اس معاشرے کی تصویر جو تھی وہ کیا تھی؟ جی میاں صاحب آپ کا سوال بہت اہم، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کیونکہ ہمارا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور آپ نے اپنے جو گزشتہ سوالات ہیں ان میں ہمارے ناظرین کو عالم بالا کی بھی سیر کروائی کہ ایک تو ہے اس کائنات کا انتظام، زمین کا انتظام، لیکن اس سے پہلے اپنے محبوب کے آنے سے پہلے جو آسمان کے انتظامات تھے آپ نے اپنے انٹرو سے لے کر اور اب تک کی گفتگو میں اس کو سمیٹا، اور بڑے مختصر سے وقت میں ہم اس کے وہ جو معاملات تھے ان کا حق نہیں ادا کر سکے، اس حوالے سے گفتگو نہیں کر سکے، لیکن ہم یہاں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سیرت کا لفظ کیا ہے۔ سیرت کا لفظ جو ہے یہ سارا یسیرو سے اس میں مصدر ہے، اور اہل لغت نے ابن منظور افریقی ہوں یا دیگر لسان العرب والے ہوں انہوں نے اس کے 4 معنی لکھے ہیں۔ ایک اس کا معنی مثال دیا ہے، دوسرا اس کا معنی طریقہ دیا ہے، تیسرا اس کا معنی سنت، اور چوتھا معنی حیت یا حالت، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پھر اس کی جو ہے وہ پہلی حالت پہ لوٹائیں گے۔ تو یہ تو ہوگا اس کا لغوی معنی جو اہل لغت نے بیان کیا سیرت کے لفظ کا۔ اب ناظرین جو سیرت کا اصطلاحی معنی ہے وہ جب سیرت پہ ہم بنیادی کتاب جو دیکھتے ہیں وہ امام ابن اسحاق کی ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ کتاب المغازی، یعنی جو پہلی سیرت کی کتاب ہے اس میں سیرت کے عنوان کو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے جوڑا گیا، یعنی اس میں غزوات کا تذکرہ ہے۔ لیکن ان کے بعد جب سیرت پہ قلم اٹھاتے ہیں ابن ہشام جو ابن اسحاق سے ہی سیرت کو لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب میں آ کر پھر وہ وضاحت فرماتے ہیں اور وہ اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں وانا انشاءاللہ مبتدی ھذا الکتاب بذکر اسماعیل، کہ میں اپنی اس کتاب کو حضرت اسماعیل کے تذکرے سے شروع کروں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب انشاءاللہ یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Studio 99 Production House.